تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورۃ البقرہ آیات 122 تا 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، ترجمہ اے بنی اسرائیل۔ تفسیر، یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جسے سمجھنے کے لیے حسب ذیل امور کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا۔ انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے مختلف علاقوں میں خلیفہ مقرر کیے۔ شرق اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، شام و فلسطین میں اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو اور اندرون عرب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مامور کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلیں۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی۔ قریش اور عرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا، اور جو عرب قبیلے نسلاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہ تھے، وہ بھی چونکہ ان کے پھیلائے ہوئے مذہب سے کم و بیش متاثر تھے، اس لیے وہ اپنا سلسلہ انہی سے جوڑتے تھے۔ دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جن میں حضرات یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے۔ اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام چونکہ اسرائیل تھا، اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا، انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت ہی ان کے اندر گم کر دی یا وہ نسلاً ان سے الگ رہے، مگر مذہباً ان کے متبع رہے۔ اسی شاخ میں جب پستی و تنزل کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت نے جنم لیا۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل کام دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ وہ خود اللہ کے مطیع تھے، اس کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے، دنیا میں اس کے علم کو پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسان مالک کائنات کے مطیع ہو کر رہیں۔ یہی خدمت تھی جس کے لیے وہ دنیا کے امام و پیشوا بنائے گئے تھے۔ ان کے بعد یہ امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ اسی میں انبیاء پیدا ہوتے رہے، اسی کو راہ راست کا علم دیا گیا، اسی کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ راہ راست کی طرف اقوام عالم کی رہنمائی کرے، اور یہی وہ نعمت تھی جسے اللہ تعالیٰ بار بار اس نسل کے لوگوں کو یاد دلا رہا تھا۔ اس شاخ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز قرار دیا، اس لیے جب یہ شاخ امامت کے منصب پر قائم رہی، بیت المقدس ہی دعوت اللہ کا مرکز اور خدا پرستوں کا قبلہ رہا۔ نمبر 4، پچھلے 10 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کی تاریخی فرد قرار داد جرم اور ان کی موجودہ حالت جو نزول قرآن کے وقت تھی کم و کاست پیش کر دی، اور ان کو بتا دیا ہے کہ تم ہماری اس نعمت کی انتہائی ناقدری کر چکے ہو جو ہم نے تمہیں دی تھی۔ تم نے صرف یہی نہیں کیا کہ منصب امامت کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا، بلکہ خود بھی حق اور راستی سے پھر گئے، اور اب ایک نہایت قلیل عنصر صالح کے سوا تمہاری پوری امت میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ نمبر 5، اس کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نطفے کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ اس سچی اطاعت و فرمانبرداری کا پھل ہے جس میں ہمارے اس بندے نے اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا، اور اس کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر خود چلیں اور دنیا کو اس طریقے پر چلانے کی خدمت انجام دیں۔ چونکہ تم اس طریقے سے ہٹ گئے ہو اور اس خدمت کی اہلیت پوری طرح کھو چکے ہو، لہٰذا تمہیں امامت کے منصب
منصب سے معزول کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، ساتھ ہی اشاروں میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ جو اسرائیلی قومیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتی ہیں وہ بھی ابراہیمی طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں۔ نیز مشرکین عرب بھی جو ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام سے اپنے تعلق پر فخر کرتے ہیں محض نسل و نسب کے فخر کو لیے بیٹھے ہیں، ورنہ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کے طریقے سے اب ان کو دور کا واسطہ بھی نہیں رہا ہے، لہٰذا ان میں سے بھی کوئی امامت کا مستحق نہیں ہے۔ نمبر 7، پھر یہ بات ارشاد ہوتی ہے کہ اب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ بنی اسماعیل میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء علیہم السلام کا تھا۔ وہ اور اس کے پیرو تمام ان پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو دنیا میں خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی راستے کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں جس کی طرف سارے انبیاء علیہم السلام دعوت دیتے چلے آئے ہیں، لہٰذا اب امامت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کریں۔ نمبر 8، تبدیلی امامت کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی قدرتی طور پر تحویل قبلہ کا اعلان ہونا بھی ضروری تھا۔ جب بنی اسرائیل کی امامت کا دور تھا، بیت المقدس مرکز دعوت رہا اور وہی قبلہ اہل حق بھی رہا۔ خود نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بھی اس وقت تک بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے رہے، مگر جب بنی اسرائیل اس منصب سے باضابطہ معزول کر دیے گئے تو بیت المقدس کی مرکزیت آپ سے آپ ختم ہو گئی، لہٰذا اعلان کیا گیا کہ وہ مقام دین الہی کا مرکز ہے جہاں سے اس رسول کی دعوت کا ظہور ہوا ہے، اور چونکہ ابتدا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکز بھی یہی مقام تھا، اس لیے اہل کتاب اور مشرکین کسی کے لیے بھی یہ تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں کہ قبلہ ہونے کا زیادہ حق کعبے ہی کو پہنچتا ہے۔ ہر دھرمی کی بات دوسری ہے کہ وہ حق کو حق جانتے ہوئے بھی اعتراض کیے چلے جائیں۔ نمبر 9، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور کعبے کی مرکزیت کا اعلان کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے 19ویں رکوع سے آخر سورۃ بقرہ تک مسلسل اس امت کو وہ ہدایات دی ہیں جن پر اسے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ترجمہ، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ترجمہ، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ترجمہ، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، ترجمہ، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ترجمہ، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کچھ مدد ملے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ترجمہ، یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا۔ تفسیر، قرآن میں مختلف مقامات پر ان تمام سخت آزمائشوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے جن سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا تھا کہ انہیں بنی نوع انسان کا امام و رہنما بنایا جائے۔ جس وقت سے حق ان پر منکشف ہوا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو، اور دنیا میں جتنے خطرات ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں نہ جھیلا ہو۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ترجمہ، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ترجمہ، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ترجمہ، اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔
تفسیر یعنی یہ وعدہ تمہاری اولاد کے صرف اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہو، ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ گمراہ یہودی اور مشرک بنی اسماعیل اس وعدے کے مصداق نہیں ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ترجمہ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ترجمہ اور لوگوں کو حکم دیا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ترجمہ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تفسیر پاک رکھنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ کوڑے کرکٹ سے اسے پاک رکھا جائے۔ خدا کے گھر کی اصل پاکی یہ ہے کہ اس میں خدا کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو۔ جس نے خانہ خدا میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو مالک، معبود، حاجت روا اور فریاد رس کی حیثیت سے پکارا، اس نے حقیقت میں اسے گندا کر دیا۔ یہ آیت ایک نہایت لطیف طریقے سے مشرکین قریش کے جرم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ظالم لوگ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے وارث ہونے پر تو فخر کرتے ہیں مگر وراثت کا حق ادا نہیں کرتے، بلکہ اس کے بجائے الٹا اس حق کو پامال کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا اس سے جس طرح بنی اسرائیل مستثنیٰ ہو گئے ہیں اسی طرح یہ مشرک بنی اسماعیل بھی اس سے مستثنیٰ ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ترجمہ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ترجمہ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو اسے بھی دوں گا۔ تفسیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن اور صالح لوگوں کے لیے ہے، ظالم اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام رزق کے لیے دعا کرنے لگے تو سابق فرمان کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے صرف اپنی مومن اولاد کے لیے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس غلط فہمی کو فوراً رفع فرما دیا اور انہیں بتایا کہ امامت صالح اور چیز ہے اور رزق کے دنیا دوسری چیز۔ امامت صالح صرف مومنین صالحین کو ملے گی مگر رزق دنیا مومن و کافر سب کو دیا جائے گا۔ اس سے یہ بات خود بخود نکل آتی ہے کہ اگر کسی کو رزق دنیا فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور وہی خدا کی طرف سے پیشوائی کا مستحق ہے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، ترجمہ مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ترجمہ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ترجمہ تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ترجمہ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرما بنا اور ہماری نسل سے بھی ایک ایسی قوم اٹھا تیری مسلم ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، ترجمہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ترجمہ تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ترجمہ اور اے ہمارے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ تفسیر زندگی سنوارنے میں خیالات، اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، غرض ہر چیز کو سنوارنا شامل ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، ترجمہ
تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ تفسیر۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ ترجمہ: اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے؟ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم۔ ترجمہ: جب کہ اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا۔ تفسیر۔ مسلم وہ جو خدا کے آگے سر اطاعت ختم کر دے، خدا ہی کو اپنا مالک، آقا، حاکم اور معبود مان لے، جو اپنے آپ کو بالکلیہ خدا کے سپرد کر دے اور اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے جو خدا کی طرف سے آئی ہو۔ اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام اسلام ہے اور یہی تمام انبیاء علیہم السلام کا دین تھا جو ابتدائے آفرینش سے دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں میں آئے۔ قال اسلمت لرب العالمین۔ ترجمہ: تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ ترجمہ: اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ تفسیر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل براہ راست انہی کی اولاد تھے۔ یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ: اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ تفسیر۔ دین یعنی طریقۂ زندگی، نظام حیات، وہ آئین جس پر انسان دنیا میں اپنے پورے طرز فکر اور طرز عمل کی بنا رکھے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ ترجمہ: پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ترجمہ: سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام نے خدا مانا اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ تفسیر۔ بائبل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا حال بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے، مگر حیرت ہے کہ اس وصیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ البتہ تلمود میں جو مفصل وصیت درج ہے اس کا مضمون قرآن کے بیان سے بہت مشابہ ہے۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں: خداوند اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا، وہ تمہیں اسی طرح تمام آفات سے بچائے گا جس طرح تمہارے آباء و اجداد کو بچاتا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنے اور اس کے احکام بجا لانے کی تعلیم دینا تاکہ ان کی مہلت زندگی دراز ہو، کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو حق کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کی راہوں پر ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں۔ جواب میں ان کے لڑکوں نے کہا، جو کچھ آپ نے ہدایت فرمائی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، خدا ہمارے ساتھ ہو۔ تب یعقوب علیہ السلام نے کہا، اگر تم خدا کی سیدھی راہ سے دائیں یا بائیں نہ مڑو گے تو خدا ضرور تمہارے ساتھ رہے گا۔ تلک امۃ قد خلت۔ ترجمہ: وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ ترجمہ: جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ترجمہ: تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ تفسیر۔ یعنی اگرچہ تم ان کی اولاد صحیح، مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا نام لینے کا تمہیں کیا حق ہے جبکہ تم ان کے طریقے سے پھر گئے۔ اللہ کے ہاں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے رہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، یہ قرآن کا خاص انداز بیان ہے۔ ہم جس چیز
کو فعل یا عمل کہتے ہیں، قرآن اپنی زبان میں اسے کسب یا کمائی کہتا ہے۔ ہمارا ہر عمل اپنا ایک اچھا یا برا نتیجہ رکھتا ہے جو خدا کی خوشنودی یا ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، وہی نتیجہ ہماری کمائی کا ہے۔ چونکہ قرآن کی نگاہ میں اصل اہمیت اسی نتیجے کی ہے، اس لیے اکثر وہ ہمارے کاموں کو عمل اور فعل کے الفاظ سے تعبیر کرنے کے بجائے کسب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ ترجمہ، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ ترجمہ، ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا۔ تفسیر۔ اس جواب کی لطافت سمجھنے کے لیے دو باتیں نگاہ میں رکھیے۔ ایک یہ کہ یہودیت و عیسائیت دونوں بعد کی پیداوار ہیں۔ یہودیت اپنے اس نام اور اپنی مذہبی خصوصیات اور رسوم و قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے، وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی ایک مدت کے بعد وجود میں آئے۔ اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسر ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا عیسائیت اختیار کرنے ہی پر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے اور جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں، وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت نہ تھی، لہٰذا یہ بات آپ سے آپ واضح ہو گئی کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار ان مذہبی خصوصیات پر نہیں ہے جن کی وجہ سے یہ یہودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہیں، بلکہ دراصل اس کا مدار اس عالمگیر صراط مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خود یہود و نصارہ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش، تقدیس، بندگی اور اطاعت کے قائل نہ تھے، اور ان کا مشن ہی یہ تھا کہ خدائی کی صفات و خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لہٰذا یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئی ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ ترجمہ، مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ ترجمہ، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ لا نفرق بین احد منہم۔ ترجمہ، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تفسیر۔ پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں حق پر تھا اور فلاں حق پر نہ تھا، یا یہ کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں سب کے سب ایک ہی صداقت اور ایک ہی راہ راست کی طرف بلانے آئے ہیں، لہٰذا جو شخص صحیح معنی میں حق پرست ہے اس کے لیے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے اور کسی کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس پیغمبر کے بھی پیرو نہیں ہیں جسے وہ مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دراصل اس عالمگیر صراط مستقیم کو نہیں پایا ہے جسے حضرت موسیٰ یا عیسیٰ علیہم السلام یا کسی دوسرے پیغمبر نے پیش کیا، بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں۔ ان کا اصل مذہب نسل پرستی کا تعصب اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ، اور ہم اللہ کے لیے مسلم ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ترجمہ، پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ ترجمہ،
اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ترجمہ، لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ترجمہ، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ ترجمہ، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ تفسیر، اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، دوسرے یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ مسیحیت کے ظہور سے پہلے یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے، اور اس غسل کے معنی ان کے ہاں یہ تھے کہ گویا اس کے گناہ دھل گئے اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا۔ یہی چیز بعد میں مسیحیوں نے اختیار کی۔ اس کا اصطلاحی نام ان کے ہاں استباغ ہے۔ یہ استباغ نہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ان کے مذہب میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ بچوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ اسی کے متعلق قرآن کہتا ہے، اس رسمی استباغ میں کیا رکھا ہے؟ اللہ کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا ترجمہ، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ترجمہ، اور ہم نے اسی کی بندگی اختیار کی۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ تفسیر، یعنی ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے اور اسی کی فرما برداری ہونی چاہیے۔ کیا یہ بھی کوئی ایسی بات ہے کہ اس پر تم ہم سے جھگڑا کرو؟ جھگڑے کا اگر کوئی موقع ہے بھی تو ہمارے لیے ہے، نہ کہ تمہارے لیے، کیونکہ اللہ کے سوا دوسروں کو بندگی کا مستحق تم ٹھہرا رہے ہو، نہ کہ ہم۔ اتحاجوننا فی اللہ کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تمہارا جھگڑا ہمارے ساتھ فی سبیل اللہ ہے؟ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر واقعی تمہارا یہ جھگڑا نفسانی نہیں ہے بلکہ خدا واسطے کا ہے تو یہ بڑی آسانی سے طے ہو سکتا ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ترجمہ، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ترجمہ، اور ہم نے اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر لیا ہے۔ تفسیر، یعنی تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور ہم اپنے اعمال کے۔ تم نے اگر اپنی بندگی کو تقسیم کر رکھا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرا کر ان کی پرستش اور اطاعت بجا لاتے ہو تو تمہیں ایسا کرنے کا اختیار ہے۔ اس کا انجام خود دیکھ لو گے۔ ہم تمہیں زبردستی اس سے روکنا نہیں چاہتے، لیکن ہم نے اپنی بندگی، اطاعت اور پرستش کو بالکل اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے۔ اگر تم تسلیم کر لو کہ ہم بھی ایسا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو خواہ کا یہ جھگڑا آپ ہی ختم ہو جائے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودن او نصارا ترجمہ، یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی؟ قل اانتم اعلم ام اللہ ترجمہ، کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ تفسیر، یہ خطاب یہود و نصارہ کے ان جاہل عوام سے ہے جو واقعی اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ یہ جلیل القدر انبیاء علیہم السلام سب کے سب یہودی یا عیسائی تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ترجمہ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ترجمہ، تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ تفسیر، یہ خطاب ان کے علماء سے ہے جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف نہ تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ حق کو اپنے ہی فرقوں میں محدود سمجھتے تھے اور عوام کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ انبیاء علیہم السلام کے مدتوں بعد جو عقیدے، جو طریقے اور جو اجتہادی ضابطے اور قاعدے ان کے فقہا، صوفیاء اور متکلمین نے وضع کیے، انہی کی پیروی پر انسان کی فلاح اور نجات کا مدار ہے۔ ان علماء سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اگر یہی بات تو حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب
وغیرہ انبیاء علیہم السلام آخر تمہارے ان فرقوں میں سے کس سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ اس کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کی تو اجازت نہ دیتا کہ ان بزرگوں کا تعلق ہمارے ہی فرقے سے تھا۔ لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاء علیہم السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، تو پھر ان کی حجت ہی ختم ہو جاتی۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَہَا مَا کَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا کَسَبْتُمْ۔ ترجمہ: وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔